ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حدیث آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع صلوات پڑھیں محمد ارباب اعضاء سید الرسل کی حدیث مبارکہ کو موضوع قرار دیا ہے، جس میں سید الرسل مسجد النبوی میں اپنے اصحاب کے درمیان جب بیٹھے تھے تو اصحاب کے درمیان رسول اللہ نے لسان وحی سے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے اصحاب کو اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میدان قیامت میں قدم قدم پر انسان سے مومن سے 4 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس زبان سے آپ نے ہمیں قرآن دیا، جس زبان سے آپ نے ہمیں ایمان سمجھایا، اسی زبان سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو میدان محشر کے حساب سے غافل نہ ہو جاؤ، تم جتنے بھی بڑے اپنے ایمان کے دعوے دار ہو، تم جتنے بھی اپنے اندر محبت آل محمد کے دعوے دار ہو، تم جو کچھ بھی ہو وہ اپنے تک ہو، لیکن یاد رکھو میدان قیامت میں تمہیں قدم قدم پہ 4 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یا علی، یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ جو جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو مودت اہل بیت کا دعوے دار، اپنے آپ کو محبت آل محمد کا ٹھیکیدار، جو کچھ بھی وہ سمجھتا ہے سمجھتا رہے،
لیکن 4 سوالوں کا جواب ہر شخص پہ واجب ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ کلمہ گو ہو، ہر شخص نے 4 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 4 سوال ہیں؟ رسول کی محفل ہے، مسجد النبوی ہے جس میں رسول اللہ کے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں پہلا سوال جو میدان محشر میں قدم قدم سے آپ سے سوال کیا جائے گا، پہلا سوال یہ ہوگا ان عمر کا، تیری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمر کا، فی ما افنیتا، اور میرا کلمہ گو اور میرا کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان، تو جو کچھ کرتا ہے دنیا میں کر، لیکن تجھے میدان قیامت میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں برباد کیا، تو نے اپنی زندگی کو نیک اعمالوں میں خرچ کیا یا تو نے اپنی زندگی کو بد اعمالیوں میں تباہ و برباد کیا۔ یہ تجھے میدان قیامت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں جب آئیں گے میدان محشر میں کچھ لوگ اور ان کا نام اعمال جب کھولا جائے گا، وہ کھول کر دیکھیں گے نام اعمال، خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے بار الہ یہ نام اعمال ہمارا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی میں تمہارا عادل خدا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ نام اعمال یہ تمہارا ہے، وہ کیوں پریشان ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ کہیں گے بار الہ ہماری دنیا میں زندگی تھی 60 سال، ہماری زندگی تھی 70 سال، اس نام اعمال میں گناہ لکھا ہے 200 سال کا، اس میں گناہ لکھا ہے 300 سال کا۔ بار الہ زندگی تو ہماری 60 سال تھی، زندگی تو ہماری 70 سال تھی، جب ہماری زندگی اتنی تھی تو یہ 200 سال اور 300 سال کا یہ گناہ، یہ نام اعمال ہمارا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی او میرے بندے میں تیرے حق میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یاد رکھ جو دنیا میں تو گناہ کرتا رہا، جن گناہوں کی بنیاد اپنی اولاد میں رکھتا رہا، اپنے دوستوں میں رکھتا رہا، خاندان والوں میں رکھتا رہا، رشتہ داروں میں رکھتا رہا، اپنے علاقے میں جہاں تک تیری رسائی ہوئی تو گناہ عام کرتا گیا، ملائکہ وہ تیرے نام اعمال میں بھی گناہ لکھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو تھا۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو گالی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو گالی سکھائی تھوڑی ہے، آپ نے سکھائی نہیں ہے، صرف آپ خدا گواہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء اخلاق منع کرتے ہیں آپ اپنے بچے کو یہ بھی نہ کہے کبھی تہذیب سکھانے کے لیے بدتمیز۔ اگر آپ 5 مرتبہ یہی جملہ کہہ دیں بچے کو، چھوٹے کو، وہ کسی اور کو کہے گا بدتمیز۔ آپ نے تو قصد نہیں کیا کہ اس کو میں سکھاؤں کہ کسی اور بچے کو کہے، آپ نے زبان سے ادا کیا، وہ آپ نے تعلیم دے دی۔ اس لیے علماء اخلاق فرماتے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں ان الفاظ سے، اپنی اولاد کے سامنے وہ الفاظ، وہ جملے استعمال نہ کریں جس سے آپ کی اولاد، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ گھروں میں کیسے گالیاں دی جاتی ہیں بچے کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ، لوگوں کی عام زبان پہ کسی کو کہہ دیتے گدھا، کسی کو کہہ دیتے خبیث۔ یہ تو 2 لفظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی
امام فرماتے ہیں جو کسی کو اس گالی سے یاد کرتا ہے میں علی پسند کرتا ہوں، میری نگاہ میں اس کو 39 کوڑے مارنے چاہیے۔ جو کسی کو گدھا کہہ دیتا ہے یا کسی کو خبیث کہہ دیتا ہے، آپ دیکھ لیں ذرا معاشرے میں اچھے بھلے نمازیوں کی زبان پر بھی یہ جملہ ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی خامیوں کو تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہماری نسلوں کی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اپنی زبانوں کو، اپنے خود کو پہلے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ نے ایمان لانے کے بعد ذمہ داری بتا دی ہے، صرف ایمان لانے میں نجات نہیں ہے بلکہ ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا اقدام کریں گے تب جا کے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے آپ مریض ہوئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لیے صرف علاج نہیں ہے، کیا علاج سے صرف علاج کرتے رہیں اور پرہیز نہ کریں؟ علاج بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ آپ لاکھ کیپسول اور سیرپ کھانسی کے پیتے رہیں لیکن ادھر سے آپ ٹھنڈی بوتلیں پیتے رہیں، آپ وہ چیزیں کھاتے رہیں جو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا، آپ کی کھانسی کو افاقہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے اور علاج بھی۔ اس لیے ایمان لائے ہیں، جن اعمال بد اور بد کرداریوں سے اللہ نے پرہیز کا حکم دیا ہے اس سے پرہیز کریں، اور جو اللہ نے ہماری روح کی سلامتی کے لیے جن اعمال صالح کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، آواز بلند تلوار۔ اللہم صلی علی۔ لہذا قیامت والے دن انسان کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتنے مقامات پہ فرمائے انسان اس کائنات میں، دنیا میں اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے۔ 5 اماموں سے ایک روایت ہے، 5 معصومین سے ایک ہی روایت ہے، کیا؟ من لم یحاسب کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر روز اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، محاسبہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ اگر گناہ، ایک مرتبہ ہے کہ ایک شخص گناہ نہیں کر رہا، ایک شخص ہے گناہ سے تو پاک ہے لیکن نیکیاں کر رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، دعائے توسل پڑھتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے، اس کو بھی محاسبہ کرنا ہے۔ صرف گناہ گار کے لیے محاسبہ نہیں ہے، نیک انسان کے لیے محاسبہ ہے۔ وہ کیا محاسبہ کرے؟ میں جو اتنے عرصے سے نماز شب پڑھ رہا ہوں، کیا میرے اندر اس نے کوئی کمال عطا کیا ہے؟ میں جو اول صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اس نماز کا نور مجھے کیا ملا ہے؟ میں جو اتنے عرصے سے ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میری روح پر اس کی پاکیزگی اور طہارت کا کیا اثر پڑا ہے؟ صرف گناہوں کی معافی کے لیے محاسبہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالح جو انجام دے رہے ہیں ان کی بجاوری کے بعد محاسبہ ہو کہ میری زندگی میں یہ اعمال ہیں، اس کے باوجود میری روح ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ میں کمال کی طرف کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ میرے اندر طہارت اور پاکیزگی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس عمر کو کہاں صرف کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اور شخص آئے گا، کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے، وہ کھول کر دیکھیں گے، وہ بھی کہیں گے باری الہ
یہ نامہ اعمال ہمارا نہیں ہے. کیسے نہیں ہے تمہارا؟ ہماری زندگی 60 سال 70 سال تھی، لیکن اس میں 200 سال نیکیوں کا ثواب لکھا ہے، اس میں 300 سال نیکیوں کا ثواب لکھا ہے. آواز قدرت آئے گی کہ اے میرے بندو میں تمہارا مہربان خدا ہوں، جو تم نیکیوں کی بنیاد اپنی نسلوں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں جن نیکیوں کی بنیاد رکھ کے گئے، جب تک لوگ نسل در نسل ان نیکیوں کو انجام دیتے رہے، ملائکہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھتے رہے، اس لیے کہ ان نیکیوں کی بنیاد رکھنے والے تم تھے. اگر آج ہم نماز کی طرف جائیں اور اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اور پھر ہمارے بعد نسل در نسل نماز کی طرف جائیں، لہذا ہماری عمر کے بارے میں سوال ہوگا. آپ اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں صرف کر رہے ہیں یا پھر معصیت میں؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی دیواروں کو بلند کرتے تھے کہ گھروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، لیکن اگر آج کوئی یہ سوچتا ہے کہ گھر کی دیواریں بلند کرا دی ہیں میں نے، میری عزت اور ناموس محفوظ ہے، لیکن اس نے اپنے گھر کی ناموس اور عزت کے ہاتھ میں نیٹ اور موبائل کی آزادی دے دی ہے، تو اولاد بند کمروں میں اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے. اس کے جواب دہ ہم ہوں گے. مطمئن نہ بیٹھے فقط اس بات پہ شیطان کس قدر وار کرتا ہے، اور جب گھروں کی عزت اور ناموس پامال ہوتی ہے تو لہٰذا خود دیکھیں ہم کس قدر کمزور ہیں. کبھی بھی مومن کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے بڑا پارسا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ضعیف النفس سمجھے کہ مجھے شیطان بہکا سکتا ہے. جب تک اس ڈر کی حالت میں رہے گا تو اپنے آپ کو معصیت سے اور حرام سے بچا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے پھر شیطان اپنے حملے کرتا رہے گا. تو لہذا انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ زندگی ہم نے اگر اللہ کی منشا کے مطابق نہ گزاری تو پھر میدان قیامت میں کیا ہے، کیسے پیش ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. انسان میدان قیامت میں ان تمام اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے خود پہنچائے ہیں. جو اعمال کرتا رہا ہے، نامہ اعمال ملائکہ لکھتے رہے ہیں، وہ سب دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور اس وقت انسان یہی بول کر کہے گا کاش کہ میں خاک ہوتا. اپنے بد اعمالیوں کو دیکھ کر انسان کہے کہ کاش میں خاک ہوتا. کافر، صرف کافر سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو یہود و نصارہ یا ہندو ہم سمجھتے ہیں. کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کفر جو کفر ظاہری ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک کفر باطنی ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو کفر باطنی کہا گیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ دونوں کو شامل ہے. ان کو بھی جو عقیدے میں اور ایمان میں کافر ہیں وہ بھی افسوس، اور جو عمل میں بد ہوں گے وہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد رحمت. لہذا انسان کے لیے کس قدر بد نصیبی ہے. سورہ رحمان میں اللہ واضح کلام کر رہا ہے، حضرت انسان کو خبردار کر رہا ہے. وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے میدان محشر میں یعرف المجرمون بسیماہم، لوگوں کے، مجرمین کے چہرے علامتوں سے پہچانے جائیں گے. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں نا تو وہاں جو پیٹرول پمپ کا جو عملہ ہے وہ اپنی خاص وردی میں کھڑا ہوتا ہے. تو جو پیٹرول پمپ سے غیر افراد ہیں وہ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پیٹرول پمپ کا عملہ کون ہے اور غیر کون ہے. اسکول میں آپ جائیں تو بچے
ان کی جو وردی ہے ان کا ایک اپنا کہ یہ فلاں اسکول کے ہیں. ہر ایک کے لباس کی علامت ہے. کسی کمپنی میں آپ کام کرتے اس کی اپنی ایک علامت ہے, پہچان ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ رحمان میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. روایات میں ملتا ہے, لکھا ہوگا ھذا تارک الصلاۃ, پیشانی پہ یہ بے نمازی ہے. ھذا سارق, یہ چور ہے, یہ خائن ہے, یہ تارک الحج ہے, یہ مانع الزکات ہے. کتنا بد نصیب ہے کہ چہرے پر انسان کی یہ بدعمالیاں لکھی ہوں. اور اس وقت اللہ کیا فرما رہے سورہ رحمان میں, صرف اپنی ان علامتوں سے نہیں پہچانا جائے گا, علامتوں سے پہچانا جائے گا. فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, فرشتے نواسی کہتے ہیں یہ پیشانی کے اوپر والے بال, ان بالوں سے ملائکہ عذاب کے پکڑیں گے اور پاؤں سے پکڑ کر میدان محشر میں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے. جو منظر انبیاء, اوصیاء, اولیاء اور تمام امتیں یہ دیکھ رہی ہوں گی. اگر آج مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی انتظامیہ کے افراد میں سے کسی کے گھر میں پولیس آ جائے اور اسے پکڑ کر 4 لوگوں کے درمیان سے لے کر جائیں تو انسان شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری رسوائی اور میرے لیے ذلت ہو گئی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے مجھے مجرم کی حیثیت سے لے کے جا رہے تھے. اور میرا دوست فکر کر اس وقت میری اور تیری کیا حالت ہوگی اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ملائکہ ہمیں مجرم بنا کر لے کے جا رہے ہو اور یہ منظر دیکھنے والے اہل بیت اطہار ہو. اس وقت ہماری کیا حالت ہے؟ اپنی اصلاح کریں قرآن کے آئینے میں, محمد وآل محمد کی تعلیمات میں. سید الرسل فرماتے ہیں پہلی چیز جس کا آپ کو حساب دینا ہے تو کون سی ہے؟ عن عمرک, آپ کی زندگی کے بارے میں. آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے, نیک اعمال میں یا بد اعمالیوں میں؟ ایک ایک چیز. اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں جو عورتیں چولہوں پہ بیٹھ کے آگ میں پھونک مارتی ہیں, اب تو گیس کا زمانہ آ گیا ہے تو جن علاقوں میں ابھی بھی وہ لوگ جانتے ہیں, امام نے بتایا کہ جو عورتیں چولہوں پہ بیٹھ کے پھونک مارتی ہیں آگ میں, ملائکہ اس حرکت کو بھی نقل کرتے ہیں. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ ملائکہ تمہاری ہر حرکت کو نقل کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا کہ کون سی حرکت, کون سا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا اور کون لوگوں کے لیے انجام دیا. ہم چھپ کے گناہ کریں, ہم ظاہری طور پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بند کمرے میں موبائل کا غلط استعمال کریں, والد یا والدہ کے یا بھائی کے دروازے کھٹکھٹانے پہ فوراً اس کا رخ چینج کر دیں. ہم والدین سے تو ڈر رہے ہیں, بھائی اور رشتہ داروں سے تو ڈر رہے ہیں, لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے وہ منظر رب بھی دیکھ رہا ہے, وہ چیزیں ملائکہ لکھ رہے ہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا اور وہ کام انجام دیتا ہے, گناہ انجام دیتا ہے, امام فرماتے ہیں سن لو اے ہماری ولایت کا کلمہ پڑھنے والو, وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, یہ ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے, امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ رب کو مخلوق خدا سے حقیر جانتا ہے. کیسے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اس کے گھر میں ایک بچہ جب وہ سامنے ہو
تو اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام غلط کیا تو یہ جا کر دنیا والوں کو بتائے گا جس سے میں رسوا ہو جاؤں گا. اسے دنیا والوں کا تو ڈر ہے, مجھ رب کا ڈر نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھے, حاضر سمجھے. اللہ کی ذات حاضر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی خدا گواہ اللہ کو ہمیشہ حاضر سمجھیں. جب آپ اس نظریے پر کامیاب ہو جائیں گے اللہ حاضر ہے, میری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. خدا گواہ صرف 40 دن اسی بات پہ فکر کریں, پھر دیکھیں کیسے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں, پھر کیسے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے دروازے کھلتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے, ایک ایک حرکت سے واقف ہے, کس قدر ہمارے اصلاح ہوگی. تو یہ پہلا سوال انسان کی زندگی کے بارے میں. دوسرا سوال سید الرسول فرماتے ہیں, دوسرا سوال یہ ہوگا عن جسدک بما ابلیتا, تیرے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اس اپنے جسم کو کن کاموں میں مشغول رکھا. اللہ نے یہ جسم دیا ہے, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا ہے اپنی عبادت اور طاعت کے لیے, شکر گزاری کے لیے, نہ کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا غلط استعمال کریں. میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کسی عزیز دوست کو سوٹ دیا, بہت اچھا قیمتی سوٹ دیا آپ نے. آپ نے کہا کہ آپ کا دوست ہے, وہ نمازی ہے, شریف ہے. آپ نے کہا یہ آپ نے سوٹ سلوا کر پہننا ہے, نماز پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا. آپ نے سوٹ دیا. ہفتے بعد جب گئے آپ, وہ جو سوٹ آپ بڑی محبت سے لے کر آئے تھے, وہ سوٹ جب آپ ان کے گھر پہنچے, وہاں پر اسی سوٹ سے, اسی کپڑے سے گھر کے فرش پہ پوچھا لگا رہے ہیں. آپ کا دل ٹوٹے گا اور آپ کبھی بھی اس کو اس لائق نہیں سمجھیں گے. کہیں گے کہ میری اس نے اس تحفے کی ناقدری کی ہے, میں نے سوٹ دیا ہے اس کو پہننے کے لیے, اس کی عزت افزائی کی ہے, اور اس نے میری اس دی ہوئی چیز کی ناقدری کی ہے. ایک تھوڑے سے پیسوں کی ہم نے چیز دے دی اور کسی نے اس غرض سے ہٹ کے استعمال کیا تو ہماری عقل اس بات کو پسند نہیں کرتی. اور اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں, اللہ نے جو ہمیں یہ جسم دیا ہے, اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے, اللہ نے یہ جو ہمیں کان دیے ہیں, اللہ نے یہ جو ہمیں جسم دیا ہے اپنی طاعت کے لیے, اپنی بندگی کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, ہمیں ذکر خدا کرنے کے لیے, اچھا کلام سننے کے لیے, لیکن ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ناقدری نہیں ہے. میرا اور آپ کا دیا ہوا سوٹ اگر کوئی اس کی بے قدری کرے تو ہم ناپسند کریں, اور اللہ نے اس قدر ہمیں نعمتیں دی ہیں. ذرا فکر کریں, سوچیں, خدا نہ کرے اللہ ہم سب کو اپنی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. ذرا سوچیں اور فکر کریں کہ اللہ اگر یہ آنکھوں کی بینائی لے لے, چاہے تو لے سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو ہم سے کانوں کی سماعت لے لے, زبان کی گفتگو کا طریقہ ہم سے چھین لے, کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں, اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. لہذا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں, کیا کریں, اللہ نے ہمیں حسن دیا ہے, اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, ہم حسن کی وجہ سے, مال کی فراوانی کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلہ, امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ خواتین آئیں گی,
حکم خدا ہوگا. بتائیں آپ نے اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنی ناموس کو کیوں محفوظ نہ رکھا؟ وہ بول کر کہیں گی بار الہ تو نے ہمیں حسن عطا کیا تھا، ہمارے پاس خوبصورتی تھی، ہم کمزور نفس سے اس حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہم معصیت اور گناہ کر بیٹھے. آواز قدرت آئے گی اے میرے ملائکہ لے آؤ میری کنیز حضرت مریم کو. بی بی مریم کو لایا جائے گا اور امام فرماتے ہیں میدان محشر میں جب بی بی مریم آئیں گی، وہ خواتین جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی عصمت و اپنی ناموس کو دے بیٹھی تھی، اللہ کی ذات ان سے سوال کرے گی کہ اب بتاؤ تمہارا حسن زیادہ ہے یا میری اس کنیز مریم کا؟ وہ بول کر کہیں گی بار الہ تیری کنیز حسین و جمیل، یہ خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے. تو آواز قدرت آئے گی جس بی بی کو میں نے اتنا حسن عطا کیا اس نے عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری، بتاؤ پھر تمہیں کیا مجبوری تھی؟ تمہارے پاس تو اتنا حسن اور جمال نہ ہے جتنا حسن و جمال بی بی مریم کے پاس ہے. جب اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی ہے تو تم نے اپنی ایمان کی حفاظت کیوں نہ کی؟ تو لہذا ان کو مجرمین کی طرح جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پھر اسی طرح امام فرماتے ہیں کچھ جوان آئیں گے میدان محشر میں، پوچھا جائے گا کہ کس بنا پر تم حرام زد کی بدکاری حرام کے کام انجام دیتے رہے؟ کیا کہیں گے؟ بار الہ تو نے ہمیں حسن عطا کیا تھا، ہمیں جمال عطا کیا تھا، ہمیں جوانی عطا کی تھی، ہم اس حسن و جمال اور جوانی کے ہوتے ہوئے ہم اس گناہ میں مبتلا ہو بیٹھے. ہم کیا کریں؟ اپنے حسن و جمال اور جوانی کے غرور میں آ کے شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے. آواز قدرت آئے گی اور میرے ملائکہ لے آؤ میرے یوسف نبی کو. حضرت یوسف کو لایا جائے گا اور وہ تمام جوان، وہ تمام مرد جو اپنے حسن و جمال اور جوانی کی وجہ سے جو مختلف اپنی زندگی کے گناہوں میں غرق ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے، آواز قدرت آئے گی اے جوانوں، اے مردوں، بتاؤ تمہارا حسن بلند ہے یا میرے نبی یوسف کا؟ جب میں اس کو اتنا حسین و جمیل حسن کا پیکر بنایا تو اس نے اپنے اس بند محل کے دروازوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اور تمہارا ایمان اتنا کمزور کہ یوسف نبی کے حسن کے برابر میں بھی تمہارا حسن نہیں. لہذا یوسف نبی، آج ہم حضرت علی اکبر کو ہمارے نوجوانان آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں. کیا ہم حضرت علی اکبر سے محبت ہونی چاہیے؟ صرف ان کی ذات سے محبت ہو؟ حضرت علی اکبر سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں ہر اس عمل سے محبت ہو جو حضرت علی اکبر کی سیرت کا حصہ تھا، جو حسن و جمال کے پیکر تھے، جو شبیہ پیمبر تھے، جو سید الرسل کا حسن روایات کے مطابق حضرت یوسف کے حسن سے بھی زیادہ تھا. لہذا ہمارے جوان آج حضرت علی اکبر کو جہاں یاد رکھتے ہیں تو ان کی سیرت کو یاد رکھتے، جو اپنے زمانے کے سخی تھے، جو رات کی تاریکی میں جو اپنے گھر کی چھت پہ آگ کو روشن کرتے تھے. یہ اعلان ہوتا تھا کہ جو بھوکا ہے، جو سونا چاہتا ہے، آ جائے، علی ابن الحسین کا سرا خانہ عام ہے. مہمان آتے اسی دسترخوان پہ حضرت علی اکبر ان کو کھانا کھلاتے، ان کے لیے بستر بچھاتے. حضرت علی اکبر اپنے زمانے کے عبادت گزار، حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ اگر
امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی تو حضرت علی اکبر کے اندر وہ تمام اوصاف و کمال، وہ صفات حمیدہ موجود تھی کہ حضرت علی اکبر بھی امامت کے مرتبے پہ فائز ہوتے. تمام وہ کمالات موجود تھے جو ایک امام کے اندر ہونا چاہیے، لیکن امامت منصوص ہے اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے منتخب کیا. یعنی دیکھ لیں کہ حضرت علی اکبر نے حسینیت سے کیسا درس لیا، کس پاک کردار کے مالک تھے. تو لہذا ہمارے جسم کے بارے میں، ہمارے وجود کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. اسی لیے قیامت والے دن ہمارے تمام اعضاء بولیں گے، یہ گواہی دیں گی ہمارے خلاف. اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ زبان بول کر کہے گی، یہ آنکھ بول کر کہے گی، یہ کان بول کر کہیں گے کہ اے باری الہ ہم نے یہ گناہ کیا. سید الرسل فرماتے ہیں کہ تیسرا جو سوال ہوگا میدان معاشر میں قدم قدم پر، رسول اللہ فرماتے ہیں تیسرا سوال بڑا اہم سوال ہے. فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہوگا ان مالکا، تیرے مال کے بارے میں حساب ہوگا. من این اکتسبتا وعین وزعتا، اے کلمہ گو رسول اللہ فرماتے ہیں پوچھا جائے گا بتا تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. اس کا حساب ہوگا. اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں احذروا الدنیا، دنیا سے ڈرو. فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، جو حلال ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اور جو حرام حاصل کیا ہے اس کا عذاب ہوگا. حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. روایت ہے خزینۃ الجواہر کی روایت ہے، ایک دن سید الرسل نے حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر غفاری ان دو صحابیوں کو ایک ایک درہم دیا. فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جاؤ اس کو صرف کرو. حضرت سلمان اور ابو ذر غفاری گئے. اس دن دوپہر کے وقت یا اگلے دن سید الرسل نے ان کو بلا بھیجا. جب خدمت رسول میں آئے، روایت کے جملے ہیں ایک گرم پتھر ہے. سید الرسل کہتے ہیں اے سلمان اس پتھر پر، اس گرم پتھر پر کھڑے ہو کر مجھے اس ایک درہم کا حساب دو. حضرت سلمان کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ نے جو درہم دیا تھا راستے میں جاتے ہوئے ایک ضرورت مند مومن تھا، میں نے اس کو راہ خدا میں انفاق کر دیا. فرماتے اے سلمان پتھر سے نیچے اتارا. اب نبی فرماتے اے ابو ذر چڑھ اس پتھر، گرم پتھر پہ اور اس ایک درہم کا حساب دے. حضرت ابو ذر غفاری جب چڑھے اور پاؤں ننگے تھے، روایت کہتی ہے حضرت ابو ذر غفاری اس ایک درہم کا جو اپنے گھر کی مختلف چیزوں پہ صرف کیا تھا حساب دیکھنے میں ڈگمگا رہے تھے. سید الرسل فرماتے ہیں اے ابو ذر نیچے اتارا، تیرے پاؤں جلانا مقصود نہیں ہے، آج تمہیں اپنے عمل سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا یا رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے یاد رکھو میدان قیامت، میدان محشر میں جو حساب ہے وہ اس سے بھی سخت ہے. تمہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ آج ایک درہم کا حساب تمہارے لیے دینا مشکل ہے اور میدان معاشر میں پوری زندگی کا حساب دینا ہے. انسان سوچے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم نے جو لوگوں کا حق کھایا ہم کیسے ان سے معافی مانگے. اگر آپ کو دنیا میں شرمندگی آتی ہے، میدان معاشر میں کتنی شرمندگی ہوگی. وہاں پر مجرمین کی حیثیت سے پیش ہوں گے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے آپ اس سے جا کر کہیں. اسلام آپ کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے. آپ اگر خود سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے،
آپ کسی اور معزز فرد کو بھیجیں کہ ایک بندہ خدا ہے جس کا جو کہتا ہے کہ آپ کا میری حق گردن پہ حق ہے، یہ پیسے لے لیں اور مجھے معاف کرو۔ اسلام آپ کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی بات نقل کر دے گا، آپ خود کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، جا کر کہہ دیں جس بندے نے یہ پیسے دیے ہیں وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ وہ خود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہذا تیسرا سوال جو میدان قیامت میں انسان سے ہوگا، ایک صلوات پڑھ دے محمد کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ دو صحابہ کو بھی رسول اللہ نے سمجھا دی، یہ مال جو ہم حاصل کرتے اس میں محاسبہ کریں۔ آج غیبت امام میں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کیسا انتظار کر رہے ہیں ذرا دیکھیں اپنے عمل سے۔ تاریخ کے دو ایسی حقیقتیں، ایک میدان کربلا میں اور ایک میدان جمل میں۔ میدان جمل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، لاشوں کے درمیان جنہوں نے قیام کیا تھا امام حق کے مقابلے میں، ان کے لاشوں کے درمیان امام علی پھوٹ پھوٹ کے بلند آواز سے گریہ کر کے رو رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور آخری واقعہ ہے کہ کوئی مرد مجاہد میدان کو فتح کرنے کے بعد دشمنوں کے لاشوں میں بیٹھ کے روئے۔ یہ صرف علی روئے، میدان فتح ہو گیا، علی کو کامیاب ہو گئے ہیں۔ علی اپنی خوشی کا جشن نہیں منا رہے، علی مولا ان لاشوں میں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام کی زبان پر یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں یہ تو اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ تو نمازی تھے، یہ روزے دار تھے، یہ قاریان قرآن تھے، اسلام میں بھی داخل ہوئے، اعمال صالح بھی بجا لانے والے تھے، حق تو یہ بنتا تھا یہ جنت میں جاتے، لیکن امام حق کے مقابلے میں آ کر اپنے اسلام اور اعمال صالح کو برباد کروا بیٹھے اور جنت جانے کی بجائے یہ جہنم میں چلے گئے۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جو سبب ہے امام حق کے مقابلے میں آئے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے شکموں میں حرام بھرا تھا۔ امام علی بتا رہے ہیں حرام مال کی یہ تاثیر ہے کہ آپ امام علی جیسے امام کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی آل محمد کے مذہب اور تعلیمات کا دشمن ہے، خدا گواہ ہے، آپ ذرا چاہ کر ریسرچ اور تحقیق کریں ان کا کاروبار کیسا ہے۔ وہ حرام مال کی تاثیر ہے، آل محمد کے مذہب کی نصرت نہیں کر رہے بلکہ کیا ہے، اس کے لیے دشمنیاں پا۔ دوسری روایت، کربلا میں امام حسین ابن علی نے کیا کیا؟ ایک خطبہ دیا تھا امام حسین ابن علی نے، پشت ناقہ پہ سوار ہو کے، اونٹنی پہ۔ امام نے جا کر بتایا یہ میرے سر پہ امامہ رسول کا ہے، میرے دوش پہ پہران نبی کا ہے، اپنے تبرکات کے اعتبار سے بتایا، پھر بتایا میں سید رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ و علی کا بیٹا ہوں، میں سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین کے بارے میں جوانان جنت کے سردار کی سند ہمارے حق میں نبی نے فرمائی۔ اپنا سارا تعارف کروانے کے بعد نصیحت کرتے رہے اور پھر آخر میں امام نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں وقت کا امام معصوم تمہیں نصیحت کر رہا ہوں،
تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہوں لیکن تم اثر نہیں لے رہے ہو. امام نے ایک جملہ فرمایا, فرماتے ہیں لقد ملئت بطونکم من الحرام, میں جانتا ہوں تمہارے شکموں میں, تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہے. اس حرام مال کا اثر یہ ہے کہ میں زہرا کا لال نصیحت کرتا ہوں, تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. جب امام حسین, گویا امام بتا رہے ہیں کہ جب زہرا کا لال حسین ابن علی اگر نصیحت کرے تو حرام مال کا اثر یہ ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی. جب امام حسین نصیحت کریں اور نصیحت اثر نہیں کرتی جس شکم میں حرام ہو, اگر آج علماء کرام نصیحتیں کرتے رہیں, ہم فکر کریں, ہم غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے, رسول کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, ہم حق کھا کر بیٹھے ہوں. لہذا آج ہم کیا کرتے ہیں, یہ بھی ایک سوچنے کی مقام ہے. ہم عام طور پہ لوگ رزق حرام حاصل کرتے ہیں, مال حرام کا جمع کرتے ہیں اور اس کی چیز حلال کی تلاش کرتے ہیں. پیسہ سود کا اکٹھا کریں گے, پیسہ رشوت کا اکٹھا کریں گے, پیسہ کسی کی چوری کا, کسی کا غصب کا, یا کسی سے فراڈ کر کے, یا کسی کو دھوکہ دے کے ہم نے پیسہ جمع کیا. اب چاہتے ہیں جا کر بازار سے ہم حلال گوشت لے کر آئیں, گھر پکائیں. وہ آپ حرام کے پیسوں سے حلال گوشت لے کر آئیں, وہ گوشت کھانا بھی حرام ہے. وہ حرام کے پیسوں سے جس پر کسی اور کا حق ہے اس سے آپ بازار سے فروٹ لے کر آئیں, وہ کھانا بھی حرام ہے. لہذا اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. اب دیکھیں ذرا نتیجے کی طرف آتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا, حرام مال کا اثر یہ ہے کہ تم مجھ امام علی کے دشمن بن گئے, تمہارے شکموں میں حرام. امام حسین ابن علی نے کیا بتایا, کربلا میں تمہارے شکم حرام سے بھرے ہیں جس کی وجہ سے میں نصیحت کرتا ہوں اثر نہیں لیتے. اور میرے دوست آج غیبت امام میں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیبت امام میں حرام مال کھاتے رہیں اور امام کا انتظار کریں, اور امام جب تشریف لے آئیں, امام کا جب ظہور ہو جائے, وہی حرام مال اثر دکھائے. جو امام کا انتظار کرنے والے ہیں وہ امام کے مخالف بن جائے. کل وہ بھی امام کے چاہنے والے تھے, انہوں نے بھی امام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, وہ بھی جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہیں, لیکن حرام مال کا اثر. تو لہذا ایسا نہ ہو کہ حرام مال ہمارے اندر بھی اثر کر دے, ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ بغاوت کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد وحید بیٹھ. آخری چیز, کافی وقت لے لیا آپ لوگوں کو, آخری چیز سید رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں جو قدم بقدم تم لوگوں سے جو سوال ہوگا, چوتھا سوال آخری, ان حبنا اہل البیت, ہم آل محمد کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوں گے, نمازی, روزے دار, حاجی, آواز قدرت آئے گی. قرآن کی آیت مجیدہ ہے, اللہ فرماتا ہے حکم الہی ہوگا, واقفوہم انہم مسئولون, روکو آج ان سے سوال کرنا ہے. پوچھا گیا مولا وہ کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ امام فرماتے ان ولایت علی ابن ابی طالب, علی حیدر کرار کی ولایت اور محبت کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو لہذا جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا, وہاں پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بھی موجود تھے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کے بعد ہمارے پاس کون سی نشانی ہے کہ جس سے تمسک رکھیں اور آپ کی محبت پر ہم قائم رہیں. سید الرسل نے آپ کے پہلو میں جو ہستی بیٹھی تھی, آپ نے علی حیدر کرار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سے محبت کرو گے تو گویا کامیاب ہو جاؤ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. محبت اہل بیت, اس لیے معصوم فرماتے ہیں او علی والو کامیابی آپ کے لیے.
کیا فرماتے ہیں؟ من احب علیا ومات علی حبہ، جو علی کا حبدار ہو اور موت بھی علی کی محبت پر آئے تو معصوم فرماتے ہیں وقت موت کیا ہوتا ہے؟ صافحتہ الملائکہ، اللہ کے معصوم ملائکہ اس مومن سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ علی والے کی شان ہے۔ وزارتہ ارواح الانبیاء، اور اس مرد مومن سے انبیاء کی ارواح آ کر اس مومن کی زیارت کرتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے علی والے، یہ عظمت ہے آل محمد کی، اگر نہیں سمجھی تو کلمہ گو نہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ کربلا میں مسلمان جانتے ہیں یہ زہرا کا لال ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آل محمد پہ ظلم ڈھایا گیا، ناقدری کی گئی۔ اتنا تو غریب ہے کربلا میں حسین، روایت کہتی ہے جب آیا ہے در خیمہ پہ آواز دی یا اختی زینب ایتینی بصوب عتیق، اور بہن زینب مجھے پرانا لباس دے، لا یرغب احد من القوم، کہ اشقیاء میں سے کوئی بھی اس کی طرف رغبت رکھنے والا نہ ہو۔ جناب زینب عالیہ نے لباس دیا، امام حسین نے آراستہ کیا، اسے لباس کے نیچے سے پہنا، لیکن روایت کہتی ہے جب بی بی سے رخصت ہونے لگے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بی بی رو کے کہتی ہیں یا اخل حسین، اے بھیا حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ روتی آنکھوں سے کیا فرمایا؟ یا اختی زینب اما قلیل تساقون بین العادا، اور بہن زینب مجھے یہ بات رلا رہی ہے اور میرے مرنے کے بعد اشقیاء اور تجھے قیدی بنا کر پھرائیں گے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے زہرا کا لال میدان کربلا میں نکلا، ہے اب کوئی ایسا نہیں ہے جو حسین کا مددگار ہو۔ جب نکلا ہے میدان کربلا میں، روایت کہتی ہے ایک لعین نے ایک پتھر مارا، زہرا کے لال کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، اور ادھر سے زہرا کے لال نے اپنا دامن اٹھا کر خون صاف کرنا چاہا، یا ایک اور لعین نے 3 پھلا تیر اور سینہ حسین میں مارا۔ اور سنو یہ عزادارو، روایت کہتی ہے صاحب سعادت اور دارین والے نقل کرتے ہیں ایک لعین نے اتنے زور سے تیر مارا تھا، جب یہ تیر سینہ حسین میں لگا یہ پشت کی طرف سے نکلا، اور زہرا کے لال نے کوشش کی تیر نکالنے کی لیکن سینے کی طرف سے نہ نکلا، اور امام مظلوم نے اور جھک کے کمر کی طرف سے تیر کو نکالا۔ جب تیر نکالا اپنا چلو اپنے خون سے بھرا، اور ایک چلو سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور دوسرے چلو سے اپنے بدن کو، میں کہوں گا ہے فقط یہ حسین نے وہ اپنی داڑھی کو اپنے خون سے حساب خضاب نہ کیا ہے، پہلے اصغر کے خون سے خضاب کیا تھا اور کبھی اکبر کے خون سے۔ اوے حسین یہ کہہ رہے ہیں اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اولاد کے خون وہ اپنا خون گواہ بنا کر لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے ایک لعین نے ایک سر کی طرف وار کیا، یا کسی اور لعین نے ایک گرز مارا، اب زہرا کے لال کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا، اور کبھی زین سے دائیں طرف جھکتے ہیں تو کبھی بائیں طرف، اور امام کی زبان پر ایک جملہ لا
لا کی صدا ہے، لا کا ترجمہ عربی میں ہے نہیں۔ جب ہم ایران میں تھے آیت اللہ مشکینی یہی روایت پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جب زہرا کا لال جب زین پہ کہہ رہا تھا لا، اور کبھی دائیں جھکتے تھے اور کبھی بائیں، تو یہ لا کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے شاید ایک طرف نانا رسول خدا آ کر کہتے ہیں او میرا لال آ میری گود میں سر رکھ دے، اور زہرا کا لال کہتے لا اور نانا نہیں، ابھی تو مجھے اور تیرے دین کی بقا کے لیے جہاد کرنا ہے، اور دوسری طرف ماں زہرا ہے اور میرا لال آ میری گود میں سر رکھ دے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے زہرا کا لال ہے جب زین سے زمین پر آیا اور زیارت کا جملہ اور میرا سلام اس شہید پر اور جس کا لاش ایک لحظے کے لیے اور نہ زین پر ہے اور نہ زمین پر ہے، اور کس پر لاشا ہے؟ شیخ مفید کے روایت کے مطابق وہ امام کو اتنے تیر مارے گئے ہے، امام کا پورا جسم میں ہے تیر پیوست ہے، اور جب زہرا کا لال اور جب زین سے زمین کی طرف آیا ایک لحظے کے لیے لاشا تیروں پہ ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے امام مظلوم زخموں میں چور چور ہے، ادھر سے شمر لعین آگے بڑھا، روایت کہتی ہے امام سجدے میں ہے، اس لعین نے امام کو گرایا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور زہرا کے لال کی سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور امام کی ریچھ مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی اور جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے۔ ماتم حسین